لا سائنٹسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ کی آپ کہہ لیں 5 بہت ہی بنیادی دفعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دفعات 22 سے 26 یہ فوجداری قانون کے لیے ایک طرح سے بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ لا سائنٹسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کو قدم بقدم سمجھا جائے۔ آج جن دفعات پر بات ہو رہی ہے وہ سمجھے کہ بنیادی اجزاء ہیں، بالکل بنیادی۔ ہر وکیل، جج اور قانون کے طالب علم کے لیے ان پر گرفت ہونا لازمی ہے۔ بالکل، دراصل یہ تعریفیں ہیں، اور خاص طور پر جب ہم آگے جائیداد کے خلاف جرائم یا فراڈ کی بات کریں گے نا جی، تو ان کا حوالہ بار بار آئے گا۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ وہ بنیادی پرزے ہیں جن سے فوجداری قانون کی مشینری چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں دفعہ 22 سے۔ منقولہ جائیداد یعنی موویبل پراپرٹی، قانون کی نظر میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں، قانون کہتا ہے اس میں ہر قسم کی مادی جائیداد شامل ہے۔ مادی یعنی طبعی، جسے آپ چھو سکیں، ٹھوس ہو، سوالے 2 چیزوں کے، ایک تو زمین خود، اچھا، اور دوسری وہ چیزیں جو یا تو زمین سے جڑی ہوں مستقل طور پر، یا پھر کسی ایسی چیز سے جڑی ہوں جو خود زمین سے مستقل طور پر جڑی ہے۔ اچھا، یعنی سادہ لفظوں میں کوئی بھی طبعی چیز جسے ہم یہاں سے وہاں لے جا سکیں، کتاب، کرسی، گاڑی۔ جی بالکل، لیکن یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے ڈور پیراڈاکس یا دروازے کا تضاد بھی کہتے ہیں۔ اوہ، وہ کیا ہے؟ دروازہ تو گھر سے جوڑا ہوتا ہے اور گھر زمین سے، تو کیا دروازہ چوری ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیر منقولہ ہوا نا؟ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن قانون یہاں ایک آپ کہہ لیں ایک قانونی تصور استعمال کرتا ہے، لیگل فکشن آف سیورنس، یعنی علیحدگی کا قانونی افسانہ۔ اچھا، جس لمحے کوئی شخص بدنیتی سے یعنی چوری کی نیت سے دروازے کو اس کی جگہ سے مثلاً چوکھٹ سے الگ کرتا ہے، جی، تو قانون یہ مان لیتا ہے کہ وہ چیز اسی لمحے غیر منقولہ سے منقولہ بن گئی اور اب وہ چوری کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی الگ کرنے کا عمل ہی اس کی نوعیت بدل دیتا ہے۔ تو پھر تو کھڑکیاں، پائپ، بجلی کی فٹنگز، یہاں تک کہ زمین میں لگا درخت اگر کاٹ دیا جائے تو وہ بھی چوری ہو سکتا ہے۔ بالکل، وہ اسی زمرے میں آ جائیں گے، لیکن یہاں ایک بہت اہم آپ کہہ لیں حد ہے، وہ ہے لفظ مادی یعنی کورپوریل۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ چیز کا طبی وجود ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قانون ہے 1860 کا، اس وقت تو ڈیجیٹل چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو آج کے جو ڈیجیٹل اثاثے ہیں نا، جیسے کرپٹو کرنسی ہے، NFTs ہیں، یا آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے، ای میلز، تصاویر، سافٹ ویئر، یہاں تک کہ بینک اکاؤنٹ کا بیلنس، یہ چیزیں مادی نہیں ہیں۔ تو پھر دفعہ 22 ان پر لاگو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی کسی کا بٹ کوائن چرا لے تو ٹیکنیکلی وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 378 کے تحت چوری نہیں ہے؟ دفعہ 378 کی تاریخ کے مطابق نہیں۔ اس کے لیے پھر دوسرے قوانین دیکھنے پڑیں گے، جیسے سائبر کرائم کے قوانین ہیں یا فراڈ کی دفعات لگ سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا قانونی خلا ہے جو وقت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دفعہ 23 پر۔ یہ بھی بہت بنیادی ہے، ناجائز نفع اور ناجائز نقصان، رانگفل گین، رانگفل لاس۔ یہ کیا ہے؟ جی، دفعہ 23 بتاتی ہے کہ ناجائز نفع کیا ہے۔ وہ ہے جب کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے کوئی ایسی جائیداد حاصل کر لے جس کا وہ قانونی طور پر حقدار نہیں تھا۔ ٹھیک، اور ناجائز نقصان وہ ہے جب کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے کسی ایسی جائیداد سے محروم کر دیا جائے جس کا وہ قانونی طور پر حقدار تھا۔ تو اس میں 2 باتیں اہم ہوئیں، ایک تو طریقہ غیر قانونی ہو اور دوسرا جائیداد کا تعلق قانونی حق سے ہو۔ بالکل، غیر قانونی ذرائع کا استعمال اور قانونی حقدار ہونا یا نہ ہونا، یہ کلیری الفاظ ہیں، اور اسی دفعہ 23 میں ایک بہت ہی اہم تفریق چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناجائز طور پر حاصل کرنا یعنی ایکوائرنگ رانگفلی، اور ناجائز طور پر رکھنا یعنی ریٹیننگ رانگفلی۔ اچھا، یہ الگ الگ ہیں؟ مجھے لگا تھا شاید ایک ہی بات ہو۔ نہیں، قانونی طور پر ان میں بڑا فرق ہے۔ ناجائز طور پر حاصل کرنا تب ہوتا ہے جب آپ نے شروع سے ہی قبضہ غلط طریقے سے لیا، جیسے چوری۔ آپ کا اس چیز پر کوئی حق نہیں تھا، آپ نے اٹھا لی۔ یہ دفعہ 378 یعنی چوری کی طرف لے جاتا ہے۔
جبکہ ناجائز طور پر رکھنا وہاں آتا ہے جہاں شروع میں آپ کو وہ چیز ملی تو وہ قبضہ قانونی تھا یا کم از کم مجرمانہ نہیں تھا۔ جیسے کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ملی، آپ نے اٹھا لی، یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن بعد میں آپ کی نیت خراب ہو گئی اور آپ نے مالک کو ڈھونڈ کر واپس کرنے کے بجائے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اچھا، تو یہ ناجائز طور پر رکھنا کہلائے گا، اور یہ جرم بنتا ہے مجرمانہ خرد برد، یعنی کرمنل مس اپروپریشن، دفعہ 403۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی چیز وہی، نیت بھی بعد میں خراب ہوئی، لیکن جرم بالکل مختلف ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ شروع میں قبضہ کیسے ملا تھا۔ جی ہاں، قبضے کی ابتدا بہت اہم ہے، اور دوسرا لفظ جو میں نے کہا تھا، قانونی طور پر حقدار، یہ بھی بہت اہم ہے۔ عدالتیں بار بار کہتی ہیں کہ فوجداری قانون کوئی قرض وصولی کا ادارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا اور ایک فریق نے اس کی خلاف ورزی کی، مثلا پیسے لے کر چیز نہیں دی، تو یہ پہلے ایک دیوانی معاملہ ہے۔ صرف معاہدے کی خلاف ورزی خود بخود فوجداری جرم نہیں بن جاتی، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ شروع سے ہی نیت دھوکہ دینے کی تھی، یعنی غیر قانونی ذرائع استعمال ہوئے تھے۔ صرف بعد میں مکر جانا کافی نہیں۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے، کیونکہ اکثر کوشش ہوتی ہے کہ دیوانی معاملات کو فوجداری بنا دیا جائے۔ اچھا، اب نیت پر مزید بات کرتے ہیں۔ دفعہ 24 بددیانتی سے، یعنی ڈس آنیسٹی، قانون اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ قانون کہتا ہے جو کوئی اس نیت سے کوئی کام کرے کہ ایک شخص کو ناجائز نفع پہنچائے یا دوسرے شخص کو ناجائز نقصان پہنچائے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام بددیانتی سے کرتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں: نیت، مقصد جو ناجائز نفع یا نقصان ہے، اور یہ نفع نقصان وہی دفعہ 23 والا۔ بالکل، لیکن یہاں جو سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ دفعہ 24 والی بددیانتی کا تعلق صرف اور صرف مالی یا جائیداد کے نتائج سے ہے، پیکیونری کانسیکوینسز۔ صرف مالی؟ اس کی کوئی مثال؟ جی، فرض کریں علی نے بلال کا فون اٹھایا، کیوں؟ اس نیت سے کہ وہ اسے بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لے گا۔ یہاں علی کی نیت کیا ہے؟ بلال کو ناجائز نقصان فون کا اور خود کو ناجائز نفع پیسوں کا پہنچانا۔ یہ دفعہ 24 کے تحت بددیانتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورتحال دیکھیں۔ علی نے بلال کا فون اٹھایا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بیچنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بلال کو سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے، شاید اس کی کوئی ذاتی تصویریں لیک کر کے۔ اب یہاں علی کی نیت بلال کو مالی نقصان پہنچانا یا خود مالی نفع حاصل کرنا نہیں ہے، اس کی نیت ہے بلال کی عزت ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ حرکت بھلے کتنی بری ہو یا کوئی اور جرم بنتی ہو، دفعہ 24 کی تعریف میں بددیانتی نہیں کہلائے گی۔ کمال ہے، یعنی قانونی طور پر بددیانتی صرف پیسے یا مال سے جڑی ہے، چاہے اخلاقی طور پر کتنا بھی غلط کام کیوں نہ ہو۔ جی، اس دفعہ کی حد تک یہی ہے، اور یہ ثابت کرنا کہ کوئی کام بددیانتی سے ہوا، یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو چیک ڈس آنر کے کیسز ہوتے ہیں نا، دفعہ 489F کے تحت۔ جی، ان میں تو یہ بہت آتا ہے۔ ان میں سپریم کورٹ نے بہت واضح کیا ہے کہ صرف چیک کا بینک سے واپس ہو جانا کافی نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب چیک دیا گیا تھا اسی وقت دینے والے کی نیت خراب تھی، اسے پتا تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور اس کا مقصد دھوکہ دینا تھا۔ یہ نہیں کہ بعد میں کوئی کاروباری تنازع ہو گیا اور چیک رکوا دیا، اور یہ نیت یعنی بدنیتی اسی وقت ہونی چاہیے جب وہ فیل کیا جا رہا ہو۔ یہ بہت اہم ہے کہ نیت کا وقت دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور ٹرم ہے دفعہ 25، دھوکہ دہی سے، یعنی fraudulently۔ قانون کہتا ہے کوئی شخص کسی کام کو دھوکہ دہی سے کرتا ہے اگر وہ اسے دھوکہ دینے کی نیت سے کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ تو بہت ہی مختصر تعریف ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی آپ کہہ لیں مبہم سی لگتی ہے، لیکن عدالتوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دھوکہ دینے کی نیت یعنی انٹینٹ ٹو ڈیفراڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ ہو کسی کو فریب دینے کا، اور اس فریب کے ذریعے آپ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائیں یا اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچائیں۔ تو پھر یہ دفعہ 24 والی بددیانتی سے مختلف کیسے ہوئی؟ وہاں بھی تو نیت خراب تھی، نقصان پہنچانے کی۔ بنیادی فرق ہے ان کے دائرہ کار کا۔ ہم نے دیکھا کہ بددیانتی دفعہ 24 صرف مالی نفع نقصان تک محدود ہے۔ جی، جبکہ دھوکہ دہی دفعہ 25 کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ اس میں صرف مالی نقصان ضروری نہیں،
فریب کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ معاشی ہو سکتا ہے، کسی کے قانونی حق پر اثر پڑ سکتا ہے، کسی کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ساکھ مجروح ہو سکتی ہے۔ یہ سب دھوکہ دہی میں آ سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے زیادہ تر؟ اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جعل سازی یعنی فورجری کے معاملات میں، دفعات 468، 471 وغیرہ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نوکری کے لیے جعلی ڈگری بناتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس سے کسی خاص فرد کو فوری مالی نقصان نہ ہوا ہو، لیکن اس نے یونیورسٹی کے یا امتحان کے نظام کو دھوکہ دیا، ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ یہ دھوکہ دہی ہے۔ اسی طرح عدالت میں کوئی جھوٹا دعویٰ دائر کر دینا، یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، جو چیٹنگ کا جرم ہے نا دفعہ 415 میں، جی، اس میں قانون کہتا ہے کہ چیٹنگ تب ہوتی ہے جب کوئی شخص بددیانتی سے یا دھوکہ دہی سے کسی کو ترغیب دے، یعنی وہاں قانون نے دونوں آپشنز رکھے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قریب ہے مگر الگ ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ اچھا، ایک کہاوت سنی ہے، فراڈ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، فراڈ ویشیٹس ایوری تھنگ۔ کیا یہ یہاں لاگو ہوتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم قانونی اصول ہے، لیکن اس میں بھی ایک باریکی ہے۔ اگر کوئی عدالتی حکم یا کوئی معاہدہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ خود بخود بالکل ختم یعنی وائڈ نہیں ہو جاتا، اچھا، بلکہ وہ قابل تنسیخ یعنی وائڈیبل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس فریق کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اسے عدالت میں جا کر باقاعدہ کارروائی کر کے اسے منسوخ کروانا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ قانونی نظام میں ایک استحکام رہے، یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اور حکم ختم ہو گیا۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ چلیں اب آخری تعریف پر آتے ہیں آج کی، دفعہ 26، یقین کرنے کی وجہ یعنی ریزن ٹو بلیو۔ قانون کہتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز پر یقین کرنے کی وجہ ہے اگر اس کے پاس اس چیز پر یقین کرنے کے لیے کافی وجہ ہو، ورنہ نہیں۔ یہ کافی وجہ کیا ہے، کیسے طے ہوتی ہے؟ یہ ایک موضوعی معیار ہے، آبجیکٹیو سٹینڈرڈ۔ مطلب یہ کہ عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ ملزم خود کیا سوچ رہا تھا یا کیا دعویٰ کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا دیکھتی ہے؟ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ جو حالات تھے، جو حقائق سامنے تھے، کیا ان کو دیکھتے ہوئے ایک عام سمجھ بوجھ والا، ایک محتاط شخص، ریزنیبل اینڈ پروڈنٹ پرسن بھی وہی نتیجہ اخذ کرتا؟ کیا اس کے پاس یقین کرنے کے لیے کافی وجہ، سفیشنٹ کاز تھی؟ یہ صرف شک سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے 100% یقین ہو یا اسے اصل علم ہو۔ یعنی شک سے زیادہ، یقین سے کم، ایک درمیانی کیفیت۔ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اس کا استعمال پولیس، عدالت اور جانچ کے کیسوں میں ہوتا ہے۔ اس کا سب سے کلاسک استعمال ہے چوری کا مال وصول کرنے کے جرم میں، دفعہ 411۔ قانون کہتا ہے، جانتے ہوئے یا یقین کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ وہ چوری شدہ مال ہے۔ اب کسی کے دماغ میں گھس کر یہ دیکھنا کہ وہ جانتا تھا یا نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں، یہ تو مشکل ہے۔ لیکن اگر استغاثہ یہ ثابت کر دے کہ حالات ایسے تھے کہ اسے یقین کرنے کی وجہ تھی کہ یہ مال چوری کا ہے، تو جرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے روزمرہ زندگی سے؟ بالکل۔ فرض کریں احمد ہے، اس نے ایک بالکل نیا آئی فون خریدا ہے، ڈبہ پیک، مارکیٹ میں قیمت ہے 2.5 لاکھ روپے۔ اس نے خریدا ہے رات کے اندھیرے میں کسی انجان آدمی سے کسی گلی کے کونے پر، اور خریدا ہے صرف 20,000 روپے میں، نہ کوئی ڈبہ نہ رسید۔ 20,000 میں؟ جی۔ اب جب وہ پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے، جناب مجھے کیا پتا تھا یہ چوری کا ہے، مجھے تو سستا مل رہا تھا، میں نے لے لیا۔ عدالت یہاں کیا دیکھے گی؟ وہ معروضی معیار لگائے گی کہ ایک عام آدمی اتنی کم قیمت پر ایسے مشکوک حالات میں بغیر کاغذات کے یہ یقین کرے گا کہ یہ فون جائز ہے؟ شاید نہیں۔ بالکل۔ تو قانون کہے گا کہ احمد کے پاس یقین کرنے کی وجہ تھی کہ یہ فون چوری کا ہے، چاہے وہ اپنی لا علمی کا کتنا ہی دعویٰ کرے۔ اسی سے جڑا ایک اور اصول ہے، حالیہ قبضے کا نظریہ، ڈاکٹرین آف ریسنٹ پوزیشن۔ اگر کوئی شخص چوری ہونے کے فوراً بعد اس مال کے ساتھ پکڑا جائے تو قانون ایک اندازہ لگاتا ہے، ایک پریزمپشن، کہ یا تو یہ خود چور ہے یا اسے پتا تھا یا یقین کرنے کی وجہ تھی کہ مال چوری کا ہے۔ اچھا، یعنی وقت کا بھی عمل دخل ہے۔ جی، اگر چوری اور برآمدگی میں بہت وقت گزر جائے، کئی مہینے یا سال، تو یہ پریزمپشن کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ صرف ایک قیاس ہے، اندازہ ہے، اسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، ملزم ثبوت دے سکتا ہے کہ اسے مال کیسے ملا۔ بہت خوب۔ تو یہ پانچوں
تعریفیں منقولہ جائیداد، ناجائز نفع نقصان، بددیانتی، دھوکہ دہی اور یقین کرنے کی وجہ یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک پورا نظام بناتی ہیں؟ بالکل، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ جیسے کوئی کیک بنانا ہو، چوری ثابت کرنی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اجزاء ہیں، منقولہ جائیداد دفعہ 22، ناجائز نفع نقصان کا ہونا دفعہ 23 اور بددیانتی پر مبنی نیت دفعہ 24۔ صحیح۔ جعل سازی کرنی ہے تو پھر دھوکہ دہی کی نیت دفعہ 25 چاہیے، چوری کا مال وصول کیا تو یقین کرنے کی وجہ دفعہ 26 ثابت کرنی ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایک جز بھی غائب ہو تو وہ مخصوص جرم ثابت نہیں ہو پاتا۔ اور یہ بددیانتی اور دھوکہ دہی میں سے کب کون سا لاگو ہوگا، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ موٹا سا اصول یہ ہے کہ اگر بنیادی مقصد اور نتیجہ پیسے یا مال کا ہے تو بددیانتی دفعہ 24۔ اگر مقصد فریب دینا ہے اور نتیجہ مالی نقصان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے یا ہو سکتا ہے تو دھوکہ دہی دفعہ 25۔ اور جیسا ہم نے دیکھا چیٹنگ دفعہ 415۔ جیسے کچھ جرائم میں دونوں کا آپشن موجود ہے۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ فوجداری قانون کو اس کے دائرے میں رکھا جائے۔ یعنی ہر دیوانی غلطی فوجداری جرم نہیں بن سکتی۔ بالکل، فوجداری کارروائی کے لیے غیر قانونی ذرائع، واضح جائیداد، قانونی حق، مجرمانہ نیت اور علم کا ایک خاص معیار ثابت کرنا ضروری ہے۔ جو طلبہ علم ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ان پانچوں کو یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ؟ یہ تھوڑی خشک لگ سکتی ہیں یاد کرنے میں۔ ہاں، کچھ طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ مخفف یا ایکرونیم ہے، WGWL، ڈس آنیسٹی، فراڈیلنٹلی، ریزن ٹو بلیو۔ ساتھ میں سیکشن 22 یعنی منقولہ جائیداد کو ذہن میں رکھیں۔ WGWDRTB ٹھیک ہے۔ یا شاید کوئی کہانی بنا لی جائے، جیسے آپ نے مثال دی تھی فون والی، بددیانت فون چور کی کہانی۔ علی کو سڑک پر ایک منقولہ فون ملا، اس نے سوچا مالک کو ناجائز نقصان ہو اور مجھے ناجائز نفع، تو اس نے بددیانتی سے رکھ لیا۔ پھر اس نے دھوکہ دہی سے ایک جھوٹی رسید بنا لی۔ اس کے دوست بلال کے پاس یقین کرنے کی وجہ تھی کہ فون چوری کا ہے کیونکہ قیمت بہت کم تھی۔ ہاں، اس طرح کی کہانی سے چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ یا ایک چھوٹا چارٹ بنا لیں، 22 پراپرٹی موو اٹ، 23 آؤٹ کم ون اینڈ لاس، 24 انٹینٹ منی علامت ڈالر ڈس آنیسٹ ڈالر، 25 انٹینٹ ڈیسیٹ علامت ماسک فراڈولنٹ فیکر، 26 نالج علامت تھنکنگ ریزنیبل پرسن۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اور عام غلطیوں سے بچنا بھی ضروری ہوگا، جیسے بددیانتی اور دھوکہ دہی کو مکس نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ دفعہ 22 ڈیجیٹل چیزوں پر نہیں لگتی، ہر سول کیس کرمنل نہیں ہوتا، اور یقین کرنے کی وجہ صرف شک نہیں ہے۔ بالکل، یہ بنیادی باتیں پکی ہوں تو آگے قانون سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھیں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 22 سے 26۔ واقعی یہ فوجداری قانون کی جڑیں ہیں۔ ان کو ٹھیک سے سمجھے بغیر جائیداد اور فراڈ سے متعلق جرائم کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یقیناً یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر پورا نظام کھڑا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ پیمانے ہیں جن سے آپ کہہ لیں جرم اور بے گناہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے ان اہم قانونی تصورات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یہ تعریفیں عملی طور پر جرائم جیسے چوری، خرد برد، چیٹنگ وغیرہ میں کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچنے کے بعد چھوڑے جاتا ہوں کہ یہ قانون جو 1860 میں بنے تھے، خاص طور پر منقولہ جائیداد کی تعریف، آج کی اس پیچیدہ ڈیجیٹل اور معاشی دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ کافی ہیں؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانون کو وقت کے ساتھ بدلتے رہنا چاہیے۔